پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کل ہم عوامی سہولتیں اور ہمارا اسکول یہ سبق پڑھ چکے ہیں۔ تھوڑا سا سبق رہ گیا ہے، اس کو آج ہم پورا کر لیں گے اور اس کے سوال جواب پورے کر لیں گے۔ پھر ہم نے پڑھے تھے کہ کون سی سہولتیں ہمارے عوامی سہولتیں ہیں، جیسے کہ پانی ملتا ہے ہم کو، بجلی ہے، تعلیم ہے، اسکول ہے، بس ہے، ٹرین ہے، یہ تمام چیزیں عوامی سہولتیں ہیں۔ یہ ہم نے پڑھ لی ہیں، اور ہمارے اسکول میں کون سی سہولت ہے وہ بھی ہم نے پڑھے۔ اب ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ کیا یہ بتائیے تو بھلا، سرپرست اساتذہ کی کسی میٹنگ میں آپ شریک رہے ہیں، وہاں کس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے؟ آپ نے میٹنگ اٹینڈ کی ہے جو تمہارے ماں کو بلاتے ہیں اسکول میں اور میٹنگ ہوتی ہے؟ میٹنگ میں کس پر بات کرتے ہیں کہ بچوں کو برابر اسکول بھیجا جائے، اسکول میں کمی کیا ہے، کیا ماں باپ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے، یہ تمام چیزیں میٹنگ میں ہوتی ہیں۔ اس میٹنگ میں کون سے اہم فیصلے لیے گئے؟ اہم فیصلے کیا لیے جاتے ہیں میٹنگ میں کہ کیا کیا اسکول میں ضرورت ہے، کون سا بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم اسکول کو یہ دے سکتے ہیں، اس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ کیا آپ کے تمام دوستوں کے سرپرست میٹنگ میں آئے تھے؟ کیا آپ کے دوست جو ہیں ان کے ماں باپ بھی اس میٹنگ میں آئے تھے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سبھی سرپرستوں کو برابر عزت دی جاتی ہے اسکول میں؟ کیسے؟ ہر ایک کی عزت کی گئی، وہ آئے تو انہیں برابر بلایا گیا، ہر ایک کو پانی دیا گیا، چائے دی گئی، ہر ایک سے اچھی طرح برتاؤ کیا گیا۔ تمام اسکولوں میں استاد سرپرست اور ماں سرپرست تنظیمیں ہوتی ہیں۔ ان تنظیموں کے ذریعے ہمارے اساتذہ اور سرپرستوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ اس سے اسکول کی مختلف سرگرمیوں میں سرپرستوں کا تعاون بڑھتا ہے۔ ہر اسکول میں استاد سرپرست اور ماں سرپرست یہ تنظیمیں ہوتی ہیں، جن میں ماں سرپرست میں مائیں کا ممبر رہتی ہیں، اور استاد سرپرست میں استاد ٹیچر تو رہتے ہی ہیں، اور ماں باپ میں سے کوئی بھی ان کا سرپرست کوئی بھی اس میں میٹنگ میں تنظیم میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب یہ تو تنظیمیں ہوتی ہیں، اس سے اسکول کی بات چیت، اسکول کے ماحول پر، اسکول کی ضرورتوں پر بات چیت ہوتی ہے، اور ان کی مدد سے اسکول کا جو مختلف جو کام ہے، مختلف سرگرمیاں ہیں، اس میں آپ مدد کرتے ہیں، اور اسکول کی ترقی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ان کا تعاون بڑھتا ہے، ان کی مدد ہم کو بڑھتی ہے۔ اسکول تمام سرپرستوں کو برابر عزت دیتا ہے۔ اسکول کی صورتحال کے بارے میں ہمیں بھی سرپرستوں سے گفتگو کرنا چاہیے۔ استاد اور سرپرست دونوں کے تعاون سے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کی باہمی مشاورت ہمارے حق میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ اب جو اسکول ہے وہ تمام سرپرستوں کو، سب کے ماں باپ کو برابر عزت دیتا ہے۔ ایسا نہیں کوئی امیر وہاں پہ ان کو زیادہ عزت دے گا اور غریب کو کم، ایسا نہیں ہے۔ سب کو برابر عزت ملتی ہے، اور ہم اسکول کی صورتحال کے بارے میں سرپرستوں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ استاد اور سرپرست دونوں جو پریشانیاں ہیں اسکول میں بچوں کی اور اسکول کی، وہ دونوں مل کر اس کو حل کر سکتے ہیں، اور اسکول بہتر طریقے سے چل سکتا ہے۔ کیا دیکھا، آئیے کر کے دیکھیں۔ اسکول کی انتظامیہ سے درخواست کیجیے کہ ایک دن کے لیے ہمارا اسکول سرپرست سنبھالیں گے۔ اجازت ملنے کے بعد یہ سرگرمی انجام دیجیے۔ اخبارات کے شعبۂ اطفال کو اپنے تجربات ارسال کیجیے۔ کیا آپ کہ ایک بار اپنے اسکول سے وہ کرو، درخواست کرو کہ ایک دن سرپرست یعنی اسکول کے جو بچے ہیں ان کے ماں باپ اسکول سنبھالیں گے، اور جس طرح بھی وہ سنبھالیں، کام کریں، تمام اپنی سرگرمیوں کو اپنے وہ اخبار میں دیجیے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھو، تعلیم ہر لڑکے لڑکی کا بنیادی حق ہے۔ ہر لڑکے لڑکی کو تعلیم برابر ملنی چاہیے، اس کا بنیادی حق ہے۔ جس طرح کھانا ہے، جس طرح روٹی کپڑا مکان ہے، اس طرح تعلیم بھی ہر لڑکے لڑکی کا بنیادی حق ہے، ضروری ہے اس کے لیے۔ دیکھیے، ایک بچے کے والد ہیں، یہ بچوں کو آگے میوزک سکھا رہے ہیں، موسیقی سکھا رہے ہیں، میوزک ان کو آتی ہے تو سکھا رہے ہیں۔ تو اس طرح بھی اسکول ماں باپ جو ہیں وہ سرپرست جو ہیں وہ اسکول میں تعاون کر سکتے ہیں، اسکول میں مدد کر سکتے ہیں۔ کسی کے اگر اسکول میں ڈرائنگ ٹیچر نہیں ہے، اور کسی کے والدین کو اچھی ڈرائنگ آتی ہے، کسی والد کو یا والدہ کو اچھی ڈرائنگ آتی ہے، تو وہ آ کے اسکول میں سکھا سکتے ہیں۔ دیکھیے، جس طرح یہ موسیقی سکھا رہے ہیں بچوں کو، تو یہ بھی کسی سرپرست ہیں، کسی کی امی ہوں گی یا بہن ہوں گی، جو بھی ہوں گی، یہ اسکول میں ورزش سکھا رہی ہیں۔ پی ٹی ٹیچر اسکول میں نہیں ہوگا، یا اس دن نہیں ہوں گے، تو یہ آ کے اسکول کو مدد کر رہی ہیں، اور اسکول کو بچوں کو ورزش سکھا رہی ہیں۔ تو اس طرح سرپرست بھی اسکول میں مدد کر سکتے ہیں۔ چلو، اس میں ہم نے اہم چیز کیا سیکھی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ عوامی خدمات اور سہولتوں کی ذمہ داری سے استعمال کریں۔ ذمہ داری سے استعمال کریں گے تو یہ آگے بھی چلتی رہیں گی اور ہمارے کام آئیں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ اسکول سماج کی ترقی میں تعاون کرتا ہے۔ سماج ترقی جو ہوتی ہے تو اسکول سے بچے پڑھ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو اسکول جو ہے ہمارے سماج کی، ملک کی ترقی میں مدد کرتا ہے۔ اسکول جا کر تعلیم حاصل کرنا ہر لڑکے لڑکی کا حق ہے۔
लड़के लड़की का हक़ है कि वो स्कूल में जाकर तालीम हासिल करें, स्कूल जाकर पढ़ाई करें, ये इनका हक़ है। अब इसके हम सवाल जवाब या खाना पूरी वगैरह देख लेंगे। इसके सवाल जवाब खाना पूरी हम करेंगे। तो पहले का सवाल है खाली जगह पुर कीजिए, यानी खाना पुर कीजिए। नंबर 1, हमें चाहिए कि खाली जगह से इन सहूलतों का इस्तेमाल करें। तो क्या आएगा? ज़िम्मेदारी से। हमें चाहिए कि ज़िम्मेदारी से इन सहूलतों का इस्तेमाल करें। दूसरी खाना पूरी, हमारा स्कूल यानी हमारे घर के बाहर की दुनिया। क्या आएगा? दुनिया है। खाना पूरी में आएगा दुनिया। तीसरा, स्कूल के क़याम व इंसराम में खाली जगह का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? समाज का। खाना पूरी लिखेंगे हम, समाज का हिस्सा होता है। तो बे है, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, अहम अवामी खिदमात कौन सी हैं? हमने पढ़े हैं, जवाब लिखती हूँ मैंने इसकी। पानी की फराहमी, बिजली की फराहमी, तिब्बी खिदमात, तालीम और आमदोरफ्त अहम अवामी खिदमात हैं। नंबर 2, अवामी निज़ाम किस तरह बनता है? जवाब लिखेंगे, अवामी खिदमात उन्हें फ़राहम करने वाले अदारे और हम, इन सब के मिलने से अवामी निज़ाम बनता है। ठीक है। नंबर 3, हर लड़के लड़की को कौन सा हक़ हासिल है? हमने पढ़े हैं, जवाब, हर लड़के लड़की को स्कूल जाकर तालीम हासिल करने का हक़ है। ठीक है, ये हो गया एक जुमले के जवाब। अब हम करेंगे 2 या 3 जुमलों के जवाब। सवाल नंबर जीम है, 2 या 3 जुमलों में जवाब लिखिए। बड़े जवाब लिखें। नंबर 1, हम कौन सी अवामी सहूलतें इस्तेमाल करते हैं? जवाब दो, बस, ट्रेन, डाक खिदमत, टेलीफोन, आतिश फ़रो अमला मतलब फायर ब्रिगेड, पुलिस, बैंक, सिनेमा हॉल, बागीचे, तैराकी के तालाब जैसी अवामी सहूलतें हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, स्कूल में उस्ताद सरपरस्त और माँ सरपरस्त तंजीमें क्यों होना चाहिए? जवाब, स्कूल में उस्ताद सरपरस्त और माँ सरपरस्त तंजीमें होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तंजीम होना चाहिए ताकि स्कूल की सूरत हाल पर बातचीत करके, वालिदैन से ताउन हासिल करके तालीम का काम अच्छी तरह से अंजाम दिया जा सके, अच्छी तरह से चले, यानी स्कूल का काम अच्छी तरह चले। इसलिए उस्ताद सरपरस्त और माँ सरपरस्त तंजीमें होना ज़रूरी है, स्कूल की तरक्की में रुकावट ना आए इसलिए। तो दाल सवाल है, लिखिए क्या होगा। नंबर 1, लड़के लड़कियों को तालीम हासिल करने का मसावी हक़ नहीं दिया गया। तो क्या होगा? लड़कियों को तालीम नहीं मिलेगी, लड़कियां तालीम में पीछे रह जाएंगी और उन्हें तरक्की करने का मौका नहीं मिलेगा। नंबर 2, समाज स्कूल की मदद ना करे। समाज मदद नहीं करेगा तो क्या होगा? स्कूल में जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो पाएंगे, इसको स्कूल की तरक्की की राह में रुकावट होगी। जब मसाइल हल नहीं होंगे तो राह में रुकावट ज़रूरी है, राह में रुकावट पैदा होगी। इसलिए चाहिए कि हमारा जो समाज है वो स्कूल की मदद करे। नंबर 3, ज़िम्मेदारी से अवामी खिदमत इस्तेमाल करें तो अगर हम ज़िम्मेदारी से अवामी खिदमत इस्तेमाल करेंगे तो अवामी सहूलतों की हिफाजत होगी और ये ख़त्म नहीं होंगी, हम हमेशा उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है।